الحمد لله وكفى السلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد روى الإمام ابن حبان في كتابه صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يبغض كل جعظري جواظ سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شیطان اس نے ہمارے دل دماغ پر، ہماری سوچ فکر پر اتنا شدید حملہ کیا اور ہمارے جو ترازو تھے، معیار تھے، اسے اس طرح بدلا کہ اچھائی برائی اور برائی اچھائی بن گئی. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، جب ہم حدیث مبارک کا ترجمہ سنیں گے تو بے اختیار سارے کہیں گے کہ جن باتوں پہ شرم کرنی چاہیے تھی ان باتوں پر لوگ فخر کرتے ہیں، اور جن باتوں پر فخر کرنا چاہیے تھا لوگ ان باتوں کو حیثیت ہی کوئی نہیں دیتے. اور اگر حیثیت دیتے بھی ہیں تو کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو مسجدوں میں بیٹھنے والے، جنہیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں. جو مومن کی صفات تھیں، جو عرش والے رب کو پسند تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، وہ چیزیں اب پسند رہی نہیں ہیں. اور جو چیزیں بری تھیں وہ ہمارے لیے فخر کا سبب بن گئی. آئیے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو، اور اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص اپنا بھی جائزہ لے اور اپنے ارد گرد ماحول کا بھی جائزہ لے، کیا کچھ ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو بد اخلاق والا اور متکبر، جس کے اخلاق برے ہوں اور جو کیا ہو، متکبر ہو. اور اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ بد اخلاقی ایک فیشن ہے اور تکبر یہ ایک روایت بن گئی ہے. پیسہ زیادہ ہے، پڑھائی زیادہ ہے، گاڑی مہنگی ہے، گھر بڑا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، سیٹ بڑی ہے، تو تکبر اب ایک حصہ بن گیا ہے کہ اپنا سٹیٹس برقرار رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادہ گلنا ملنا نہیں، سلام کم لینی ہے، ادھر ادھر کسی کے سامنے زیادہ بیٹھنا نہیں، ہمارا مقام و مرتبہ بڑا بلند، ہم جیسے ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، یا ہم سے بڑے ہوں گے تو ان کے سامنے ہنسنا ہے، ان کے جوتے اٹھانے ہیں. جو ہم سے نیچے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں، یہ میرے سٹیٹس کے لوگ ہی نہیں، یہ میرے برابر کے لوگ نہیں. فرمایا اللہ جل شانہ ایسے شخص سے نفرت کرتے. دوسری قسم، دوسرا شخص، فرمایا اللہ رب العالمین ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو دولت اکٹھی کرتا ہے اور اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، کنڈلی مار کے جمع کرتا ہے اور نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نہ یتیموں مسکینوں بیواؤں کا حق نکالتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے کرنے والے سے نفرت کرتے. تیسری قسم دیکھیے، جب یہ الفاظ اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں
تو بے اختیار یہ زبان پر آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. دیکھو وحی کے ذریعے وہ باتیں بتلائیں گویا ہماری کہانی بیان ہو رہی. فرمایا اللہ رب العالمین اس شخص سے انتہائی نفرت کرتے ہیں جو رات کو مردہ بن کے ساری رات لیٹا رہتا ہے. جیفتم باللیل، جیفا عربی میں کہتے ہیں وہ لاش، جانور کی ایسی لاش جو گل سڑ جائے، اس سے بدبو پیدا ہو جائے، اسے کہتے ہیں جیفا عربی میں. تو فرمایا جو راتوں کو ساری رات فجر سے، تہجد سے، ذکر الہی سے غافل سوئے رہتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ کیا ہیں؟ وہ بدبودار مردے ہیں، اور اللہ ان سے نفرت کرتے ہیں. اور سناتے کیا ہیں؟ ڈاکٹرز نے کہا ہے 8 گھنٹے نیند. کیوں جی؟ یہی سناتے ہیں نا. جو زیادہ پڑ گیا وہ کہتے ہیں جی 8 گھنٹے، 2 بجے سوئے ہیں تو اب صبح 2 بجے اٹھنا، رات 10 بجے سوئے ہیں تو صبح 10 بجے یا 8 بجے، تاکہ ہماری نیند پوری ہو جی. فجر کی، تہجد کی، ذکر کی وہ کیا بات ہوئی؟ صحت کا خیال رکھنا چاہیے. رات کو دیر سے آئے ہیں تو فجر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، سورج نکلے گا اٹھ کے پڑھ لیں. یہی کہتے ہیں نا. اور صبح جب تیار ہو کے، نہا دھو کے، شیو کر کے باہر آ جاتے ہیں کہ میری صحت بڑی ٹھیک ٹھاک. جیفتم باللیل، فرمایا یہ شخص بدبودار مردہ ہے اور اللہ اس سے نفرت کرتے. 5واں حمار بالنہار، وہ جو چیز آج بڑی قابل قدر ہے کہ جی سارا دن بڑی محنت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ سارا دن گدھے کی طرح کام کرتا ہے. سارا دن گدھے کی طرح کام کرتا ہے، بڑا مصروف، بڑا بیزی، نہ نماز کا پتہ. اور کتنے ایسے ہیں یہ گدھے کی طرح کام کرنے والے، حتیٰ کہ رمضان میں بھی روزے آپ لوگوں نے ارد گرد ہی ہوتے ہیں. اچھا بھلا ہٹا کٹا آدمی ہے لیکن روزہ، اور اچھے جوان لڑکے لڑکیوں جی امتحان ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ ماں باپ بھی زیادہ سیانے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ رکھو، پیپر نہیں دے سکو گے، رہ جاؤ گے، اور وہ اگلے سال روزہ رکھنے سے پہلے ہی مر جائے، لیکن امتحان میں نمبر اس کے اچھے آنے چاہیے. فرمایا حمار بالنہار، سارا دن گدھے کی طرح کام کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس سے بڑی نفرت کرتے ہیں. حالانکہ رزق حلال کے لیے جائز طریقے سے محنت کرنے والا اللہ کو بڑا پیارا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک حدیث کے مطابق وہ جہاد کر رہا ہے لیکن اگر نماز سے، ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ گدھا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں. اور پھر فرمایا اسی طرح اللہ رب العالمین اس سے بھی بڑی نفرت کرتے ہیں جسے دنیا کے تو سارے کاموں کا پتہ ہے اور دین اور آخرت کے کسی معاملے کا پتہ. بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم ساری زندگی باہر پڑھے ہیں نا، اچھے اسکولوں میں پڑھے ہیں، قرآن پڑھ ہی نہیں سکے. کرتے ہیں فخر کے نہیں اس بات پہ، بجائے یہ کہ ڈوب مرے کہتے ہیں جی وہ پڑھ ہی نہیں سکے نا ہم، ہمارا ماحول ایسا نہیں تھا. جس نے قرآن نہیں پڑھا اس نے پڑھا کیا ہے؟ جس نے قرآن، جس کو قرآن ایک تو ہے سمجھنا، وہ تو بڑی بات ہے، پڑھنا نہیں آتا اور بڑا فخر کرتے ہیں. عالم بامر الدنیا جاہل بامر الاخرہ، دنیا کے سارے کاموں کا پتہ ہے، بینکس کا، اکاؤنٹس کا، ٹیکس سے بچنے کے طریقوں کا، باہر آنے جانے کا، لیکن یہ نہیں پتہ نماز پڑھتے کیا ہیں، نماز میں کہتے کیا ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں. مر جائے تو یہ نہیں پتہ اس کو غسل کیسے دیتے، مر جائے تو پتہ نہیں جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں، لیکن بڑے فخر کی بات ہے دنیا میں بڑا کامیاب ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ان تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے برعکس جو باتیں اللہ جل شانہ کو پیاری ہیں، محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، مولا کریم ہمیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قیامت تک ان پر استقامت اور ثبات عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.